سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہن کا تذکرہ ہو چکا۔ آج ہم آپ کے سامنے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی چھٹے نمبر پر زوجہ بنی۔ ان کا پہلے شوہر تھا عبداللہ کے نام سے، اور یہ سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ، ان کا اصل نام تھا، ہند نام تھا ان کا اصل، اور ان کے شوہر کو بھی ابو سلمہ کہا جاتا تھا، لیکن ان کا بھی اصل نام عبداللہ تھا۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اور ان کے شوہر دونوں مسلمان تھے۔ دونوں نے دونوں ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی ہجرت کی اور ایک مدینہ کی ہجرت کی، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود حبشہ کی ہجرت کے حالات بھی بیان فرماتی ہیں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جو پہلے تھے عبداللہ، وہ بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ احد میں وہ زخمی ہو گئے تھے، 1 مہینے تک وہ زیر علاج رہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ایک قطن قبیلہ تھا، بنو اسد، کافروں کا وہ قبیلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اس کو بھیجا تھا، سپہ سالار بنا کر ان سے جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں پر جب گئے تو وہاں 10 سال تک اور 10 دن تک وہ لڑائی میں مصروف رہے۔ اس کے بعد شدید زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی ہونے کے بعد جب یہ واپسی آئے تو فوت ہو گئے، جن کو شہید کا نام دیا گیا، کیونکہ جنگ میں ہی وہ زخمی ہوئے تھے، پھر شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی شہادت حاصل کر چکے۔ ان کی والدہ کا نام تھا برہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کی پھپھو تھی، برہ بنت عبد المطلب۔ اور جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی والدہ کا نام تھا عاتکہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کی پھپھو تھی۔ یعنی عبداللہ بھی نبی علیہ السلام کے پھوپھیداد بھائی تھے، اور سیدہ ام سلمہ بھی نبی علیہ السلام کی پھوپھا زاد بہن تھی۔ جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے شدید غم پہنچا، اس لیے کہ وہ بڑی عظیم شخصیت تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے نیک تھے۔ وہ فوت ہو گئے تو مجھے بڑی فکر تھی، کیونکہ 4 ان کے بچے بھی تھے، 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، وہ بھی یتیم ہو گئے۔ اور ان کی جو زوجہ تھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوہ ہو گئی۔ وہ بیوہ ہو گئی تو بڑی پریشان ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کیا، اور میں نے دعا پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں مصیبت پہنچے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں یہ دعا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے اجر دے دے اور اس سے بہتر مجھے نعم البدل عطا کر دے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دعا تو پڑھ لی، لیکن میں سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا جو مجھے نکاح میں ملے گا۔ یہ سوچتے سوچتے فرماتی ہیں کہ ابو بکر کا پیغام آیا شادی کے حوالے سے، لیکن انکار کر دیا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا، انہوں نے جواب دے دیا، کہا کہ میں غصے والی عورت ہوں اور مجھے آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ سیدنا عمر کو بھی جواب دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو انہوں نے 2 شرائط عائد کر دی اور یہ بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ کہ میں اولاد والی ہوں، میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور ساتھ میں بڑے غصے والی عورت ہوں۔ میرے یہ 4 بیٹے، ان کی پرورش کرنی پڑے گی،
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی میں گستاخی کر لوں، اس لیے میں آپ سے نہیں کرنا چاہتی شادی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کو دلاسا دیا۔ آپ نے فرمایا جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو آپ کی اولاد میری اولاد ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کو غصہ آتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر غصہ نہیں آئے گا آپ کو۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو راضی ہو گئی شادی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح آپ دیکھیں، ان کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ کبھی آپ نے بیوہ عورت کو سہارا دیا ہے، کبھی آپ نے طلاق یافتہ عورت کو سہارا دیا ہے، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی عورت کو سہارا دیا ہے جس کے بچے ہوں، بیوہ ہو چکی ہے لیکن بچے ہوں، 3 سے 4 سے 5 بچے ہوں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو چکی ہے، اس کا ایک بھی بچہ ہو تو کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ شادیاں کرنے کی یہ حکمت بیان کی ہے۔ زیادہ شادیاں صرف لذت کے لیے نہیں ہوتی، مقصد ہوتا ہے، کوئی بڑا اہم مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادیاں کی ان کے بڑے مقاصد تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو آپ نے بڑی اچھی تربیت کی بچوں کی۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ساس تھی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی سیدہ عاتقہ، بلکہ ان کی جو والدہ تھی سیدہ عاتقہ وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ سیدہ ام سلمہ کی والدہ عاتقہ وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بچوں کی کیسی تربیت کی، ایک ہی حدیث بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بچہ عمر بن ابی سلمہ کھانا کھا رہا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لیکن وہ معصوم بچہ تھا 6 سے 7 سال کا، اس نے پلیٹ کے اندر ہاتھ پوری پلیٹ کے اندر گھمانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، کھاؤ کھانا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کا نام پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور وہاں سے کھاؤ جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، اور دوسرے کے آگے سے نہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی اس بچے کی جو عمر بن ابی سلمہ تھا، اور یہی بچہ ہے کہ جس نے اپنی قوم کی امامت کروائی 6 سے 7 سال کی عمر میں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی، جو آپ نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی اور اس کے بچوں کی بھی بڑی اچھی کفالت کی اور تربیت کی۔ تو ہمیں بھی بہت سارے درس ملتے ہیں اس نکاح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا